ایک بادشاہ کیا کرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور سے ملاقات کرنے آیا، حضور سے ملاقات کرا، ملاقات کر کے بہت متاثر ہوا، متاثر ہو کے واپس اپنے وطن کو چلے گا۔ اس کے وطن میں جو ہے طبیب، حکیم، دھارکاری لوگ تھے، علاج کرنے والے۔ تو انہیں کیا کرا، بولے کہ میں محمد صاحب کو، ان کے صحابہ کو ایک نظر دینا چاہ رہا ہوں۔ بولا کیا نظر دینا چاہ رہا؟ بولے اپنے پاس سے ایک طبیب کو، حکیم کو میں ان کے علاقے کو بھیجاتا ہوں تاکہ وہ محمد صاحب کا اور ان کے اصحاب کا فری میں علاج کرنا، تنخواہ میں دوں گا، تنخواہ۔ تو وہ حکیم کا انتخاب کرا، طبیب کا انتخاب کرا، بولے جاؤ جا کے جو ہے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے صحابہ کا علاج کرو مدینے میں۔ شرط رکھا ہو، شرط ہی ہو، صرف مسلمانوں کا ہی علاج کرنا، غیروں کا علاج نہیں کرنا، کیونکہ یہ دواخانہ خاص جو ہے، یہ حکیم طبیب خاص رسول اللہ کے لیے، صحابہ کے لیے۔ تو اچھی بات ہے، بلکہ وہ طبیب صاحب، حکیم صاحب آ گئے، آ کے اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے لگے علاج کرنے کے لیے۔ تو ایک بڑا عرصہ گزر گیا، کوئی مسلمان ان کے پاس علاج کو آیا ہی نہیں، علاج کو آیا ہی نہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص ایک صحابی کو پکڑ کے پوچھا، بھائی آخر کیا بات ہے، میں اتنے زمانے سے آپ لوگوں کا علاج کرنے آیا، آپ لوگوں کو کوئی آئی نہیں علاج کرانے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز ہے، نماز۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمیں نماز بیمار ہونے نہیں دیتی۔ بولے نماز ہمیں، بولیے نماز ہمیں بیمار ہونے نہیں دیتی۔ بولے مشہور روایت ہے نماز کے باب میں، مشہور روایت نماز کے باب میں، نماز ہمیں بیمار ہونے نہیں دیتی۔ بولے خالی یہ کرامت دیکھ کے نماز کی، وہ بادشاہ اسلام قبول کر لیا، انہیں مسلمان نہیں ہوا تھا، انہیں جب تک خالی یہ نماز کی کرامت دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ انہیں ارے کیا عبادت ہے بھائی مسلمانوں کا نہیں۔ اور ایک چیز دیکھو، آپ آزما کے دیکھو، اپنے پاس مینٹل ہاسپٹل ہے، ہیرا گڈے کا مینٹل ہاسپٹل پورے انڈیا میں مشہور ہے، ہیرا گڈے کا مینٹل ہاسپٹل پورے انڈیا میں مشہور ہے۔ مگر جن علاقوں میں نماز پڑھی جاتی ہے مسلم کنٹریز میں کثرت سے، فرمایا جاتا کہ وہاں پر مینٹل ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں پر مینٹل ہاسپٹل نہیں ہے۔ کئی کو نہیں ہے؟ تو جواب ملا، نماز پڑھنے والوں کو دماغ کی بیماری ہوتی چلے کرتے، نماز پڑھنے والوں کو دماغ کی بیماری نہیں ہوتی۔ اب لاسٹ بات سن لیجیے، آخری بات، نماز پڑھنے والوں کو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا کہتے، نماز پڑھنے والوں کو، بولے نماز پڑھنے والوں کو ہارٹ اٹیک کئی کو نہیں ہوتا؟ بلکہ پوچھے تو انہیں جواب دیے، بولے کہ انسان کے جب وال بند ہو جاتے نا، تو اس کے وال کو کلین کرنے کے لیے، وال کو جو ہے ریکنیکٹ کرنے کے لیے، یہ پیروں میں سے ایک رگ نکالی جاتی ہے، پنڈلی میں سے ایک رگ نکال کے یہاں ہارٹ کے پاس ڈالتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، یہاں جو رگیں ہیں وہی سیم رگیں پیر میں ہیں، تو ان رگوں کا کنیکشن ان رگوں سے پیر کی، سمجھ رہے آپ بات کو، ان رگوں سے ہے۔ اسلام کیا کرا، نماز میں آپ کو قاعدے کی حالت میں بٹھایا، قاعدے کی حالت میں حکم کیا ہے، ایک پیر کھڑا کرو، ایک پیر بچھا کے رکھو، بیٹھنا کس پہ، بچھائے سو پیر پہ بیٹھنا، لیفٹ پیر پہ بیٹھنا۔ ڈاکٹر کون سے پیر کی رگ نکالتے ہیں؟ لیفٹ پیر کی۔ دل کدھر طرف ہے؟ لیفٹ سائڈ میں۔ جیسے ہی یہ پیر پہ آپ بیٹھتے، انہیں پمپ کرتا، ویٹ پورا آپ کا لے کے بیٹھے ہوا، آپ انہیں پیر سیدھے پیر پہ بھی نہیں، آپ خالی لیفٹ پیر پہ، آپ کے پورے جسم کا ویٹ وہ پیر پہ جیسے ہی پڑا، وہ رگیں دبتے کی پمپنگ ہوتی، تو رگوں والز میں جو کچرا ہے وہ نکل جاتا، وال میں جو کچرا ہے، روزانہ وال کلیزنگ ہوتی رہتی،
ڈیلی کچرا صاف ہوتے رہتا ہے، اس لیے مسلمان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. مگر آپ آزما کے دیکھ لو جتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے پورے بے نمازی آئے ہو. نمازی ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتا. آزما کے دیکھو آپ. میں تو آزمایا کئی وقت. یہ بات میں بچپن میں سنا تھا، جب سے آزما رہا ہوں. بچپن میں سنا تھا، جب سے آزما رہا ہوں. ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتا. نماز پڑھنے والے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. یہ ہے فضل اللہ کا. نماز پڑھنے والے کو ہارٹ اٹیک، نماز پڑھنے والے کو دماغ کی بیماری نہیں ہوتی، نماز پڑھنے والے کی آنکھ کمزور نہیں ہوتی. کیونکہ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک کھڑے ہوا ہے. آپ غور کیجئے بھائی، انسانی فطرت ہے. اب یہ پانی کھڑا ہوا ہے تو اب یہ پانی کدھر ہے بھائی؟ نیچے کی طرف ڈھلا ہوا ہے. انہیں جھکا تو کیا ہوتا؟ پانی سامنے آتا. پانی اب یہ ادھر کی شیشی ہے، اب نیچے ڈھلا ہوا ادھر ہے، اس کا یوں جھکاؤ اس کو، سامنے کی طرف آ رہا. اور سامنے کی طرف زیادہ رہنا بھی نہیں. آگے خالی کنیکٹ کر کے چلے آنا پھر واپس نہیں. تو اسی لیے یہ خون جب انسان ٹھہرتا تو پورا باڈی کے نیچے آ کے ٹھہر جاتا ہے. جب انسان سجدے میں جاتا تو یہ خون آ کے دماغوں میں اپنا کام کرتا، آنکھوں میں اپنا کام کرتا، کان میں اپنا کام کرتا، دانتوں میں اپنا کام کرتا، زبان میں اپنا کام کرتا. یہ دیکھنے کو اتنا ہی ہنڈی، مگر اس کے اندر بہت پارٹس ہے. اس کے اندر میکینزم سسٹم بہت ہے. یہاں پہ نہیں دیکھنے کو ہنڈی اتنی ڈگری، مگر پورے آئٹم یہی ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. پیرا اتنے لمبے، دو انچ کا خالی پیر ہی چھ نے. کان یہاں نہیں ہے، ہاتھ یہاں نہیں ہے، ہاضمہ یہاں نہیں ہے، زبان یہاں نہیں ہے، داڑھا یہاں نہیں ہے، جبڑے یہاں نہیں ہے، بالا یہاں نہیں ہے. پیروں میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی تو چلنے کے کام کر رہے ہیں. پوری میکینزم یہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کو آپ کو جو ہے ریفریش ہوتے رہنا. انہیں تھوڑی تھوڑی دیر کو انہیں ریفریش ہوتے رہنا. تو جب جب سجدے میں جاتے انہیں ریفریش ہوتے رہتا. جب جب سجدے میں گئے انہیں کیا ہوتا؟ بولیے، ریفریش ہوتا. جب جب سجدے میں گئے انہیں ریفریش ہوتا. اور ریفریش ہوا تو اپنے کو ٹینشن کچھ نہیں، گاڑی سکون سے چلتے رہتی ہے اپنی. اپن کیا کر رہے ہیں؟ پورا خون پیروں کو دے دے رہے ہیں. ان لوگوں نے ہے کچھ بھی نہیں. جن کو ہونا ہے ان کو دے رہے کچھ بھی نہیں. اس لیے تالو کے بالا چلے جا رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلے جا رہی، کانوں میں کی سماعت ختم ہو جا رہی، دانتاں وقت سے پہلے جھڑ جا رہے ہیں. کیونکہ ان کو وہ غذا نہیں مل رہی جو ملنا چاہیے. اور وہ غذا جنگل میں نہیں ہے، پہاڑوں میں نہیں ہے، انجان کے جسم میں ہے. یہاں سے نکال کے یہاں پہنچانا ہے. میں کل نرسری گیا تھا معین آباد میں، نرسری میں. تو میں اس کو بولا رہے میاں میں گھر پہ پورے جو تیز جھاڑا لگا رہے بھائی، مگر وہ جھاڑا پورے جل گئے. بولا میں پانی نہیں ڈال رہے ہوں گے صاحب؟ بولا کامن بات ہے، پانی نہیں ڈال رہے ہوں گے صاحب. بولا تو مطلب کیا ہے؟ جھاڑ کو ہوا ملو، روشنی ملو، سورج ملو، مٹی ملو، کب ملو، مگر جو چیز ضروری ہے وہ بھی ملنا ہے. وہ کیا ہے؟ پانی ہے. کیا ہے وہ؟ پانی ہے. اسی طرح ہمارے بھی یہ میکینزم کو خون ملنا ضروری ہے. تو اللہ سسٹم ایسا بنایا، نماز عبادت بھی ہو رہی، دماغ کو خون بھی مل رہا، دماغ کو خون بھی مل رہا، آنکھوں کو خون مل رہا، کانوں کو خون مل رہا، ناک کو خون مل رہا، بالوں کو خون مل رہا، دانتوں کو خون مل رہا. یہ خون ملنے سے یہ پورا میکینزم سسٹم صحیح رہتا، صحیح رہتا. ورنہ آپ یہاں کھا رہے ہیں، یہاں جا رہا، اس کو کیا فائدہ؟ میں کیا کرنا پوچھ رہا ہے. اس لیے کمزور پڑ گیا. کیا ہوا؟ فالج، یہ اثرات ہوتے. اسی لیے نماز کیا کرتی؟ جتنا اس کو پانی پہنچانا ہے وہ پہنچا دیتی. نماز اس کو اتنی قوت جتنی ضرورت ہے خون کی وہ اس کو دے دیتی. تو اسی لیے فرمایا گیا نماز مومن کے لیے صرف عبادت نہیں ہے، جینے کا راز ہے. نماز مومن کے لیے صرف عبادت نہیں ہے، صحت مندی کا
راز ہے. انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے نماز.